بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج کی کہانی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ علی ایک نوجوان لڑکا بستر پر لیٹا کمزور اور پریشان محسوس کر رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھا اور بہتر ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کی والدہ فاطمہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ علی میرے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ تم خوفزدہ اور پریشان ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ ضروری بات یاد رکھو۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ سب سے بڑا شفا دینے والا ہے۔ ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو دوبارہ ٹھیک کر دے گا۔ علی نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شک سے بھر گئیں۔ لیکن اگر میں بہتر نہ ہوا تو کیا ہوگا ماما؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے مسکرا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ علی، اللہ پر ہمارا بھروسہ ایک باغ کی طرح ہے۔ ہم نے اپنے ایمان اور صبر کے ساتھ اسے سیراب کرنا چاہیے، اور جس طرح ایک باغ خوبصورت پھولوں سے کھلتا ہے، اسی طرح اللہ پر ہمارا بھروسہ ہمیں سکون اور شفا بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں فرماتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علی نے اپنی ماں کی باتوں پر غور کیا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے ماما، میں کوشش کروں گا۔ اس لمحے علی نے اللہ پر بھروسہ کیا، دعا کی اور اس سے مدد مانگی، اور جیسا کہ اس نے کیا، سکون محسوس کرنے لگا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ جلد ہی اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گیا۔ علی نے اس دن ایک قیمتی سبق سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ ہی سب سے بڑی دوا ہے۔ تو بچوں، آپ نے میری کہانی تو غور سے سنی ہوگی نا؟ اب جلدی سے بتائیں کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں؟ میری اگلی کہانی جھگڑا کرنے کی عادت پر ہوگی، ضرور دیکھنا اور اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔